پرائم منسٹر صاحب آذربائیجان گئے ہیں تو اس ڈیلیگیشن میں ایک بہت امپارٹنٹ منسٹری کا منسٹر نہیں گیا تھا. پھر اس نے کوشش کی کہ میرے پاس یہ منصب رہے، لیکن جو ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے کہا نو. انرجی سیکٹر کے سے بھی زیادہ اگر کوئی امپارٹنٹ منسٹری ہے، لیکن فائنانس منسٹری کے اس کا نام ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج. اچھا، پراپرٹی ڈیلرز جو عوام کو بیٹھ کے ڈیل کرتے تھے، کوئی واردات ڈال کے کوئی پوچھنے والا کو نہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، 3 سال تک سزا ہوگی، بھاری جرمانے ہوں گے. ایک اور اچھا انیشیٹو ہے جو کہ گورنمنٹ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں لیگل کرنے جا رہی ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. بات کریں گے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع ہو چکی، لیکن وزراء کے قلمدان تفویض کرنے میں ایک بڑی کھچڑی پکتی رہی ہے. کس کو کون سی وزارت دی جا رہی ہے، کس نے اپنی وزارت کا قلمدان ہولڈ کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ پیلے، یہ تفصیلات بھی آج خالد مصطفیٰ صاحب سمجھانے گے. خالد صاحب ویسے تو انرجی سیکٹر کی سٹوریز تو شیئر کرتے رہتے ہیں آپ کی، تو لیکن خالد صاحب نے اس مرتبہ اپنا جو اپنی آبزرویشن تھی اس کو ذرا اسلام آباد سے نکال کے لاہور تک بھی دوڑایا کہ معاملہ چل کیا رہا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ کچھ تفصیلات ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ٹیکس کے حوالے سے بھی بہت سی گورنمنٹ کو کنسرن رہتے ہیں کہ وہاں پہ کم ٹیکس وہاں سے ملتا ہے، یہ ٹیکس چوری بھی ہوتا ہے، لوگ کالا دھن سفید بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے اندر فائلیں بیچنے کے نام کے اوپر عام سادہ شہریوں کے ساتھ اربوں روپے کا فراڈ ہوتا ہے. فائلیں دھڑا دھڑ بیچ دیں، زمین ہے یا نہیں ہے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں. لیکن اب پوچھ گچھ ہوگی، اگر آپ عام شہریوں کے ساتھ واردات کریں گے تو پوچھ گچھ ہوگی. اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کا ایک ایسا ادارہ جس کے اندر پابندی ہے کہ کوئی بھی دوہری شہریت کا حامل افسر تعینات نہیں ہو سکتا، وہاں پر دوہری شہریت کی شرط ختم کروانے کے لیے قانون میں ترمیم لائی جا رہی ہے. تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب آپ نے اپنے گھوڑے سنے ہیں، کچھ دنوں میں دوڑائے ہیں، اسپیشلی شہباز سرکار نے جب اپنی کابینہ میں توسیع کی تو آپ بھی چیک کر رہے تھے دن رات کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کی وزارت کیوں تبدیل کی جا رہی ہے، کون کس وزارت میں آ رہا ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں آپ کے پاس. یہ ماجرا ہے کیا؟ پیٹرولیم ڈویژن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، پرائیویٹائزیشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہاتھ میں آپ نے کوئی چھوٹا سا تعویذ بھی رکھا ہوا ہے. یہ ہمیں بتائیں اس پہ کیا تفصیلات آپ اکٹھی کر کے لائیں. جی بٹی صاحب، ایکچولی نا یہ ایکسپینشن سے پہلے ہی یہ کچھ واضح جو تھے نا اشارے وہ سامنے آ گئے تھے، اور ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ جب پرائم منسٹر صاحب آذربائیجان گئے ہیں تو اس ڈیلیگیشن میں ایک بہت امپارٹنٹ منسٹری کا منسٹر نہیں گیا تھا. وہ اس کو یعنی یہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب یو آر نو مور ان دس منسٹری. ٹھیک ہے نا، یہ اشارہ دے دیا گیا تھا ان کو، اور علیم صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا اس سارے ایجنڈے کو فائنلائز کرنے میں، حالانکہ اس میں پیٹرولیم سیکٹر کا سب سے اہم اور ہیوی ایجنڈا تھا. تو پھر اس کے ساتھ بتا بھی دیں، وہ جس سیکٹر منسٹری کی بات کریں اس کا وزیر نہیں کیا تھا، جن کا نام ہے، جو معروف ہیں، ڈاکٹر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، دنیا اور آخرت کے اوپر لیکچر دیتے ہیں نوجوانوں کو، اور دل کی باتیں ماننے کے اوپر وہ کہتے ہیں. وہ تو آپ نے نوجوانوں کو بتا دیا کہ دل کی باتیں نہ ماننا، ماں پہ کو چھترول بھی ہو سکتی ہے تو ڈی ٹریک بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ مشہور زمانہ ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. تو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو تھے نا، اس دوران انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا یہ منصب جو ہے پیٹرولیم ڈویژن والا، جو میں منسٹر کا جو منصب ہے، یہ میں اپنا قائم دائم رکھوں. تو اس دوران جب وہ آذربائیجان پرائم منسٹر کا ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا تو انہوں نے سر توڑ بازی لگا دی اور لاہور چلے گئے وہ، اور وہاں پہ انہوں نے رائیونڈ کا جو گریڈ تھا، رائیونڈ گریڈ جو پولیٹیکل گریڈ ہے رائیونڈ کا، رائیونڈ میں کچھ لوگ جاتے ہیں چلا کاٹنے کے لیے بھی، ملک بھر سے وہاں پہ جاتے ہیں چلا کاٹتے ہیں رائیونڈ. بالکل، تو رائیونڈ میں ایک سیاسی چلا گاہ بھی ہے. ہاں، سیاسی چلا گاہ بھی ہے. تو سیاسی چلا گاہ میں وہ گئے وہاں پہ، اور انہوں نے وہاں پہ سر توڑ کوشش کی کہ میں یہ جو منصب ہے یہ میں اپنے پاس رکھوں کسی طریقے کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان کے اہم ترین جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی وہاں پہ لینا دینا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، جو رائیونڈ کا پولیٹیکل گریڈ ہے تو اس کے ساتھ. تو انہوں نے اس گریڈ کو یوز کرنے کی بے انتہا کوشش کی کہ پیٹرولیم ڈویژن کا قلمدان میرے پاس ہی تبدیل نہ کیا جائے. تبدیل کیا جائے. اچھا،
چلیے آپ مکمل کریں. میرا یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے, جتنی کوشش اسٹرگل انہوں نے وہاں رائے گڑھ میں جا کے کی ہے, اتنی اسٹرگل وہ وزارت میں کرتے, پرائم منسٹر کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرتے, ایس ایف سی کی کوششوں کو رائے گاہ نہ جانے دیتے, اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی ان کو امپلیمنٹ کرتے, اس میں ان کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالتے, تو ان کو میرا نہیں خیال کسی نے تبدیل کرنا تھا. ہاں بالکل نہیں کرنا تھا, لیکن بہرحال وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ان کی ایک ابڈیوریسی, ایک ضدی پن تو رہا ہے نا اس سلسلے میں. بعد میں شاید انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ تو میرے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو پلوں کے نیچے سے جب پانی گزر جاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ٹائم ہیز فلیٹ, ٹائم گزر چکا تھا اب. تو ڈیسیژن میکنگ ایسے تو نہیں ہوتی کہ ایک بندہ پچھتانا شروع کر دے اور اتنا بڑا اس نے نقصان بھی پہنچایا ہو اور بعد میں وہ ریپینٹ کرے اور کہے کہ جی مجھے دوبارہ موقع دیا جائے تو میں آپ کو شکایت نہیں دوں کروں, یعنی آپ کو شکایت نہیں ہوگی. لیکن وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے, بس ہٹا دیا ہے. اب یہ ہے کہ پھر اس نے کوشش کی کہ میرے پاس یہ منصب رہے, لیکن جو ٹاپ ڈیسیژن میکرز ہیں انہوں نے کہا نو. اچھا, انہوں نے کہا نو. لیکن یہ ہے کہ پھر ڈاکٹر مصدق مولا نے کہا اب میں کیا کروں, کون سی منسٹری کی طرف میں اب جاؤں اور کون سی منسٹری جو ہوگی وہ میرے لیے فائدہ مند ہوگی. تو انہوں نے بڑی کوشش کی, اور ابھی ایک منسٹری ہے, وہ منسٹری بہت امپارٹنٹ ہے, میری نظر میں بڑی امپارٹنٹ منسٹری ہے. انرجی سیکٹر کے سے بھی زیادہ اگر کوئی امپارٹنٹ منسٹری ہے, لیکن فائنانس منسٹری کے, اس کا نام ہے منسٹری آف کلائمیٹ چینج. اچھا, کیونکہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آنی ہے اب ہمارے ملک میں وہ کلائمیٹ چینج کے نام سے آنی ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو پروجیکٹس بننے ہیں اس حوالے سے آنی ہے. تو اب جو منسٹری میں خاصا بہت کام بھی کرنا پڑنے ہیں, آؤٹ آف دا باکس جا کے وہاں پہ کام کرنا پڑ رہے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ڈونرز کی ایکسپیکٹیشنز کو میٹ کرنا ہے, وہاں تو کام کرنا پڑے گا, رکاوٹیں وہاں نہیں کھڑی کر سکتے. آپ نے وہ جو ہے نا انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے وہ آپ نے پروجیکٹس وہاں پہ بنانے ہیں, اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا فوکس بندے کی ضرورت ہے, فوکس بندے کی جو فوکسڈ کرے, جو بالکل پریسائزلی کام کرنے کا عادی ہو. یہ نہیں ہے کہ ٹائم گزارے, کہیں اس میٹنگ میں چلا گیا, کبھی اس میٹنگ میں چلا گیا ہے, کبھی اس ٹاسک فورس کا ممبر ہے, تو نہیں, وہاں پہ فل ٹائم آپ کو منسٹر چاہیے جو کہ چیلنج ہی پاکستان کا جو ہے نا کلائمیٹ چینج کا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے 2022 میں جو سیلاب آیا, سندھ میں جو آیا, بلوچستان میں آیا, اور اتنی خوفناک بارشیں ہوئی, اس کا امپیکٹ جو ہے ابھی تک ہم جو ہے نا $300 بلین سے ہمیں نقصان ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے چیلنجز تو پاکستان میں آتے رہیں گے. پاکستان بڑا ولنریبل ہے, جو سب سے زیادہ ولنریبل کنٹریز ہیں ان میں 10ویں نمبر پہ آ رہا ہے پاکستان, اور پاکستان میں قصوروار نہیں ہے, لیکن یہ کلائمیٹ چینج کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ملکوں میں سے پاکستان کا نمبر آتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بڑا وائبرنٹ قسم کا منسٹر چاہیے, بول چال والا منسٹر نہیں چاہیے, موٹیویشنل منسٹر نہیں چاہیے, کے پی آئیز ہونے چاہیے, اور وہ کے پی آئیز کو وہ میٹ کرے, بس ٹائم لائنس. بالکل ٹھیک. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس منسٹری کو لے سکیں گے کہ نہیں لے سکیں گے. اگین جن لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کی تو توقع سے پہلے وہ پورا اترے نہیں ہے, تو اتنی امپورٹنٹ منسٹری اس کو کیسے دیں گے. اینی ہو, لیکن وہ ٹرائی بہت زیادہ کر رہے ہیں, ریس میں دوڑ رہے ہیں کہ یہ مجھے منسٹری مل جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید پتہ کوئی نہیں ہے. ویسے میں اب کسی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں, لیکن وہ اس کے لیے بڑی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے, میں اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر دیتا ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب پولیٹیکل گریڈ کے علاوہ اور جگہوں بھی ویل کنیکٹڈ تو ہیں, ان کو اپنی اسٹرینتھ کو سمجھتے ہیں, اور اس سارے معاملے کے اندر وہ کوشش کر کے کچھ بھی چیزوں کو خلاف توقع کروا سکتے ہیں, اس پوزیشن میں ہیں. ان کی ظاہر سے بات ہے, ان کی جو لابنگ, ان کا سرکل صرف پاکستان نہیں بیرون ملک بھی ہے, ان کے بڑے ویل وشرز باہر بھی بیٹھے ہیں, تو وہ اس طرح سے موو کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے فائدہ مند کیا ہے, اور گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند کیا ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے کیا فائدہ مند ہے, ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے. وہ ہے انفارمیشن منسٹری لے لیں, وہ پاکستان کا اسپوکس مین بن جائیں, اور وہ یہ کام بڑے اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. یہ جو کام ہے نا, یہ جو ٹیکنیکل کام ہے, کلائمیٹ چینج انٹائرلی ٹیکنیکل ایشو ہے. پیٹرولیم ڈویژن میں وہ سمجھتے سالوں لگائے ہیں انہوں نے ایشو کو, پھر بھی ان سے مسئلے حل نہیں ہوئے. تو یہ بھی مسئلے ان کو سمجھنے پڑیں گے. لیکن ایک بات تو وہ سمجھ گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرولیم ڈویژن کو مجھ سے زیادہ پاکستان میں یا دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا. وہ اس معراج پہ تو پہنچے, لیکن ایک گزارش ضرور ہے, نیکسٹ جس منسٹری میں بھی جائے نا, خدا کے لیے وہاں پہ چھوٹے موٹے غریب جو بیچارے ملازم افسران ہوتے ہیں نا, ان کو عزت بھی کریں. ان کے ہاسپٹل ان کو نہیں بھیجنا, غریب ہے بیچاروں کے, مطلب ہے کہ کوئی ہارٹ پیشنٹ نہ بن جائے, کوئی کارڈک اریسٹ نہ ہو جائے, کسی
کسی امراض قلب میں ہاسپٹل میں جا کے داخل نہ ہو، اس کے اوپر وہ نظر ثانی ضرور کریں، شفقت سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ. میں یہ ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا. تو خالد صاحب، جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ بڑے چیزیں کر رہی ہے، ایک پالیسی پی ٹی اے دور حکومت میں تیار ہوئی تھی، کیبنٹ سے ایک فریم ورک منظور ہو گیا تھا. پاکستان کے اندر ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ایک گھپلا ہوتا ہے، عام سادہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک پرائیویٹ سوسائٹیز آتی ہیں، فائلیں بنتی ہیں، زمین ہے یہ نہیں ہے، NOC ہے یہ نہیں ہے، دھڑا دھڑ بیچ رہی ہیں، اس کے بعد غائب، اور عوام چرے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ کالا دھن بھی سفید کرتے ہیں، کچھ ٹیکس چوری بھی ہوتی ہے. IMF کا آج کل دباؤ ہے، گورنمنٹ کے پاس سے کوئی آپشن پڑا تھا تو دوبارہ انہوں نے مسودہ نکال لیے. اچھا، اب جو گلی کونوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں ایک لوٹ سیل لگی ہوئی پراپرٹی ڈیلرز کی، اب آنے والے دنوں میں ایسے کام نہیں کر سکیں گے. نیا قانون آئے گا، ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنی جا رہی ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بڑے پیمانے کے اوپر اپنا گیم کھیلتی تھیں، لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے، اب جتنی ان کے پاس زمین ہوگی، جو پلاٹ ہوگا سرٹن ٹائم کے اندر انہوں نے دینا ہے، وہی کام کر سکیں گی. آپ جو لوگوں کو مس لیڈ کر کے پیسے نکلواتے تھے، وہ سلسلہ رکنے جا رہا ہے. پراپرٹی ڈیلرز جو عوام کو بیٹھ کے ڈیل کرتے تھے، کوئی واردات ڈال کے کوئی پوچھنے والا کو نہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، 3 سال تک سزا ہوگی، بھاری جرمانے ہوں گے. نہیں، جو ماضی میں جو ہو چکا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے بڑی صاحب، اور ان کا بھی مداوع ہوگا. ان کا مداوع تو ہو سکتا ہے SSCP، اس میں FIA میں، نیب میں، پولیس میں، عدالتوں میں وہ چل رہا ہے، لیکن فیوچر کے لیے یہ فراڈ نہیں ہو سکے گا. شاید وہ لوگ بھی اپنے فرقے سے یہاں پہ لانے میں کامیاب ہو جائے، اگر ان کو پیچھے سے انہوں نے ریٹروسپیکٹیو اس لا کو اپلائی کر دیا تو شاید وہاں پہ ہو سکے. لیکن اچھی چیز یہ ہے، جو آپ کے پاس ہوگا وہ بیچ سکیں گے. فائلیں دھڑا دھڑ زمین ہے یا نہیں بیچ سکیں گے. پراپرٹی ڈیلر آپ رجسٹرڈ ہوں گے، پھر کام کر سکیں گے. کسی کے ساتھ مس کمٹمنٹ کریں گے، آپ کا لائسنس بھی کینسل ہوگا، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا. تو اچھی چیز ہے. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو ایک فراڈ کا ایلیمنٹ ہے، دھوکہ دہی کا ایلیمنٹ ہے، وہ بہت منیمم لیول پر چلا جائے گا. ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی ریگولیٹری اتھارٹی اس پہ نظر رکھے گی. کیا ٹیکس ہے، کتنا ٹیکس لیا گیا ہے، کتنی قیمت کے اوپر بیچا گیا ہے، صحیح ڈکلیئر کیا گیا نہیں کیا گیا، اس کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. اس کے اندر بھی آپ نے گڑبڑ کی، بھاری جرمانہ ہوگا اور سزائیں بھی ہوں گی. تو اس دونوں کمبینیشن لائے گئے اس کے اندر. تو ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس کے ساتھ ایک اور اچھا انیشیٹو ہے جو کہ گورنمنٹ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں لیگل کرنے جا رہی ہے. اس کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ترمیم تجویز کر لی گئی ہیں. آئندہ کابینہ کے اجلاس میں وہاں ٹیبل کی جا سکتی ہیں، جس کے بعد پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا استعمال، اس کو اپنے پاس رکھنا لیگل ہو جائے گا. لوگ اس وقت اربوں ڈالرز اس کے اندر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. تو اب اس کو لیگلائز طریقے سے اس کا ایک وے ہو جائے گا اس کے استعمال کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے قانون کے اندر اسی کے ساتھ ایک اور ترمیم بھی کی جا رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی مانیٹری پالیسی کے جو ممبران ہیں وہ ڈیول نیشنل ہوں تو اپوائنٹ نہیں ہو سکتے. اب آپ نے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کو یوٹیلائز کرنا ہے تو آپ کو فورن ایکسپوجر کے لوگوں کو لانا پڑے گا، پاکستانیوں کو. اس مقصد کے لیے ان کے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے کہ ان کی دوہری شہریت کی ان کے اوپر جو قدغن ہے وہ ختم کی جائے. لیکن یہ تو اچھی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے تو یہ تو چلے اچھا اقدام ہے. لیکن میں کچھ ہماری جو ہیں اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں، ان کے بھی MDs ہیں، ڈیو نیشنلٹی ہولڈرز ہیں. ایسے ہی میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن ہیں ایسے ہی کچھ ماضی میں منسٹرز بھی رہے ہیں، وہ بھی ڈیو نیشنلٹی کے تھے. اور ظاہر ہے جب بندہ باہر جاتا ہے، نیشنلٹی لیتا ہے تو وہ وہاں کا نیشنل ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی نیشنلٹی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. بے شک وہ نیشنل ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو انڈیا کے جو باہر کا جو ڈائسپورا ہے، جب وہ نیشنلٹی اختیار کرتا ہے تو ان کو انڈین نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے، بالکل چھوڑنی پڑتی ہے. تو اس قسم کا قانون جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان کو بنانا چاہیے. لیکن اس وقت تک یہ ضرور ہے، تو کچھ وقت بھی کم ہے. ہمارے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، وہ بھی ڈیول نیشنل تھے، لیکن جب انہوں نے وزارت لی ان کو سرنڈر کرنی پڑی. نیشنل تھے، سرنڈر کرنا پڑی. تو اس وقت کے لاء کے مطابق آپ پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتے ڈیول نیشنل اگر آپ ہیں، اور کچھ چھپا کے رکھ لے تو الگ بات ہے. لیکن اس حوالے سے بڑے پیمانے کے اوپر ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. تو ناظرین، آج کے ہمارے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ہم اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا اور اپنا رکھیے گا خیال.